الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں جس میں ہم موجود ہیں، اس کا 1/3 رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ ابھی بھی کافی وقت موجود ہے ہم لوگوں کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان کی ایک گھڑی بھی کافی ہوتی ہے۔ اگر ایک گھڑی بھی انسان کو مل جائے اور اس میں وہ ایسا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت جلد راضی ہونے والا ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرے۔ تو رمضان المبارک میں ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ نیکی میں آگے سے آگے بڑھے اور سبقت لے جائے۔ انہی نیکیوں میں ایک نیکی حصول علم ہے، علم حاصل کرنا۔ جی ہاں، یہ ایک عبادت ہے، علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، حصول علم یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور یہ عبادت دوسری عبادتوں سے اس لیے بھی ممتاز ہے کہ علم کا اثر انسان کی دیگر عبادتوں پر بھی ہوتا ہے۔ انسان جو دیگر عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، حج ہے، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، علم جو ہے ان عبادتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان علم کی بنیاد پر عبادت نہیں کرتا تو اس کی عبادت روٹین کی عبادت ہوتی ہے، روٹین کی۔ اور اگر ہم لوگ اپنے آپ پر غور کریں تو ہماری بہت ساری عبادتیں روٹین کی عبادتیں ہیں۔ روٹین کی عبادت سے مراد کہ ہم دیکھا دیکھی میں بہت سے کام کرتے ہیں۔ سب لوگ مسجد جا رہے ہیں تو ہم بھی مسجد جا رہے ہیں، سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ دیکھا دیکھی میں عبادت کرتے ہیں، روٹین کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ عبادتوں سے جلدی اکتا جاتے ہیں، بہت جلدی بور ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ اکتا جاتا ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے علم کی بنیاد پر عبادت نہیں کر رہے، اور علم کی بنیاد پر عبادت کرنے سے انسان کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ ہوتا ہے عبادت کے اندر لذت آتی ہے، عبادت کے اندر ایک مزہ آتا ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے، اگر انسان کو نماز میں جو چیز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب سمجھ میں آئے تو انسان کا نماز میں جو توجہ ہے وہ انسان کی نماز میں رہتی ہے، ورنہ انسان کی توجہ ادھر ادھر جاتی رہتی ہے، کیونکہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پڑھ رہا ہے وہ، جو دعائیں وہ پڑھ رہا ہے، جو دعائیں وہ مانگ رہا ہے، اگر اس کا مطلب انسان کو سمجھ میں آئے تو نماز میں انسان کا دل لگتا ہے اور اس کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے کہ انسان کو عبادت کے اندر مزہ آتا ہے اور ایک لذت آتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت پر دوام اختیار کرتا ہے۔ دوام کا مطلب ہمیشگی اور مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ حصول علم جو ہے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان پر ضروری بھی ہے، ہر انسان پر فرض بھی ہے۔
جب ہم حصول علم کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ مطلب ہے اس کا کہ ہر شخص جو ہے وہ مدرسے میں داخلہ لے لے؟ کیا ہر شخص 8 سال کا 9 سال کا کورس شروع کر دے تو یہ علم کا حصول ہے؟ یا اس بات کا یہ مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز۔ حصول علم ایک عبادت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہر حکم اللہ تعالیٰ کا انسان کی استطاعت کے بقدر ہے۔ جتنی اس میں استطاعت ہے اتنا اس نے عمل کرنا ہے۔ جس طرح انسان نماز ہے، اگر انسان میں استطاعت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، لیکن اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا۔ تو اسی طرح حصول علم کا حصول جو ہے، اگر انسان کامل حاصل کر سکتا ہے اچھے طریقے سے، اس کا جو مکمل طریقہ ہے مدارس میں یا جو پڑھایا جاتا ہے، اگر اس طرح حاصل کر سکتا ہے، اس میں استطاعت ہے تو وہ کرے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے، اس کی مصروفیت ہے، اس کی مشغولیت ہے، وہ مصروف ہے کاروبار میں اور دیگر چیزوں میں، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اتنا سارا وقت علم کو دے دے، تو پھر کچھ وقت دے دے۔ وہ سارا وقت نہیں دے سکتا تو تھوڑا وقت ضرور دے۔ تھوڑا وقت کتنا؟ انسان اگر ایک آیت یا ایک حدیث بھی انسان سیکھ لے تو یہ ایک بہت عظیم نیکی ہے اور بہت عظیم عبادت ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ بطحان اور عقیق پہاڑی پر جا کر، 2 پہاڑیوں کے نام لیا آپ نے، بطحان اور عقیق، یہ 2 پہاڑی ہیں، وہاں جا کر کیا کرے؟ وہاں پر 2 اونٹنیاں کھڑی ہوئی ہیں، 2 اونٹنیاں، اور وہ اونٹنیاں بھی بڑی عظیم ہیں اور بڑی شاندار قسم کی ہیں، کمزور نہیں ہیں، بڑی فربا ہیں اور جاندار قسم کی اونٹنیاں ہیں۔ وہ 2 پہاڑیوں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پر اس پہاڑی پر جائے وہ، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے کر آ جائے، اور اس اونٹنی کو لانے میں وہ کسی پر ظلم زیادتی بھی نہ کرے، یعنی کسی سے چھین کر نہیں لائے، بلکہ وہ اونٹنیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ تم آؤ اور مجھے لے جاؤ بغیر کسی گناہ کے۔ تو تم میں سے یہ بات کس کو پسند ہے؟ اور اونٹنی آپ کو پتہ ہے کہ بڑا قیمتی مال ہے، اونٹنی جو ہے یہ بہت قیمتی مال ہے، خاص طور پر عرب کے ماحول میں اونٹنی ایک بڑی قیمتی شے تھی۔ تو آپ نے اس کی مثال دی۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، ہر بندے کو یہ بات پسند ہے کہ وہاں پہاڑی پہ جائے اور وہاں سے اونٹنیاں لے کر آ جائے، اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم لوگ اگر یہ مسجد جا کر، تم لوگ اگر مسجد میں جا کر 2 آیتیں پڑھ لو اور 2 آیتیں سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اگر 3 آیتیں سیکھو گے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو انسان اگر ایک آیت یا 2 آیت، ایک حدیث یا 2 حدیث انسان سیکھ لے، علماء آپ کے پاس موجود ہیں، علماء آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، درس دیتے رہتے ہیں، اس میں اگر انسان شریک ہو، ایک آیت بھی انسان نے سیکھ لی تو یہ اتنے بڑا کام کیا، اس کام کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہ وراثت ہے جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ وراثت ہر بندہ اس میں سے اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ نبی کی وراثت ایک ایسی وراثت ہے جس میں سے ہر شخص اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے اور بازار میں کہا کہ لوگوں سے اعلان کیا کہ مسجد میں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جلدی جلدی وہاں جاؤ، مسجد میں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو سب لوگ جو ہے نا اپنا کاروبار وار چھوڑ کر مسجد پہنچے تو وہاں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ تو واپس آئے تو ابو ہریرہ سے بولا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا، کون سی وراثت مل رہی ہے وہاں پر؟ تو انہوں نے بولا تو نے مسجد میں کیا دیکھا؟ لوگوں نے بولا ہم نے مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور عبادتوں میں مشغول ہیں، درس دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا یہی تو نبی کی میراث ہے۔ اور کیا میراث ہے نبی کی؟
نبی کی وراثت علم ہے، تو انسان نبی کی وراثت سے اپنا حصہ جو ہے جس قدر لے گا وہ اس قدر آگے بڑھے گا۔ تو حصول علم جو ہے یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس عبادت کے اندر ہر انسان اپنا حصہ جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دے، تاکہ وہ آنے والے چیلنجز کا، آنے والے شبہات کا اور آنے والے مستقبل میں جو حالات بن رہے ہیں اور اسلام کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اور حق کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جو شکوک ڈالے جا رہے ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، اور وہ مقابلہ صرف علم کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ حصول علم جو ہے اسی طرح علماء سے انسان کو علم سیکھے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیات میں سے ہے۔ ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو رحموں میں، رحم ماں کے پیٹ میں، یصورکم تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری شکل و صورت اور تمہاری خلقت اور تمہاری پیدائش کے جتنے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، یعنی تمہاری تصویریں جس طرح وہ چاہتا ہے، شکل و صورت وہ تمہاری بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا اور اپنی ایک شان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کے جتنے بھی مراحل ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ، ایک قطرہ پانی کا، حقیر پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، وہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن جو ہیں وہ علقہ کی شکل میں آ جاتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا، پھر ایک مضغہ بن جاتا ہے۔ یہ مراحل ہیں 40 دن۔ تو 120 دن جب گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ جو ہے اس کے اندر روح کو پھونکتا ہے اور اس کے اندر جان ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیاں بناتا ہے، اس پر گوشت کا لباس چڑھاتا ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ تعالیٰ ہڈیوں پر گوشت کا لباس چڑھا دیتا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مختلف پیدائش کی جتنے بھی مراحل ہیں، پھر بچہ باہر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تصویر بناتا ہے۔ تو یہاں پر اس تصویر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی اس کے اندر جو قدرت ہے اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح ایک چھوٹے سے پانی سے، ایک قطرے سے انسان کی پورا اتنا بڑا انسان پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو اتنے حقیر پانی سے انسان پیدا ہوا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے اللہ پر اعتراض اٹھاتا ہے، جس نے اس کو اس حقیر پانی سے پیدا کیا، جس انسان کی کوئی اوقات نہیں، جس انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ اس حقیر پانی کا ایک قطرہ ہے، اس کی یہ اوقات ہے۔ اور انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ یہ حقیر سی چیز ہے، تو پھر وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض اٹھاتا ہے، اللہ کے دین پر اعتراض اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں پر اعتراض اٹھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ تصویر بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المصور، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المصور، اللہ تعالیٰ تصویر بناتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکل دی ہے، اور ہر انسان کی شکل خوبصورت ہے، اسی لیے کسی انسان کی شکل و صورت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی بھی انسان کی شکل و صورت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تصویر کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ اگر آپ اس تصویر کا مذاق اڑائیں گے تو کس کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ جس نے بنائی ہے وہ تصویر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جو شکل و صورت بنائی ہے احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین خلقت پر، بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کونیہ میں سے ایک آیت کا ذکر کیا۔ آیات کونیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، آیت کی جمع ہے آیت، اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، آیت کا مطلب نشانی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ
موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے سارے مراحل طے کرواتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان قدرت ہے اور بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی حقانیت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ تو یہ آیات کونیہ میں شمار ہوتا ہے۔ کونیہ کا مطلب ہوتا ہے کون، کون کہتے ہیں کائنات کو، یعنی اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار نشانی، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی، اتنی بڑی عظیم الشان کائنات ہے، یہ ایسے تو وجود میں نہیں آ گئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور یہ صرف وجود میں نہیں آئی، بڑے بہترین نظام کے اندر چل رہی ہے، بہترین نظام کے اندر سورج آ رہا ہے جا رہا ہے، چاند کا آنا جانا، رات اور دن، اور یہ موسموں کی تبدیلی، سردی گرمی، یہ بہترین نظام کے ساتھ۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے سب؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک چھوٹی سی چیز بھی خود بخود نہیں ہوتی، تو اتنی بڑی کائنات کا سارا نظام کیسے خود بخود ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان نشانی ہے۔ بچے کی پیدائش جو ہے یہ بھی بڑی نشانی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، هو العزیز الحکیم، وہی عزیز ہے، عزیز کا معنی غالب، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور زبردست ہے، اپنے ہر چیز پر غلبہ ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ جو نافذ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزیز ہے، الحکیم اور حکمت والا بھی ہے، عزیز اور حکیم، حکیم کا معنی ہر چیز کو اسی جگہ پر رکھتا ہے جو اس کی مناسب جگہ ہے، مناسب مقام ہے، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رکھتا ہے، غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ غالب کا معنی اللہ تعالیٰ کو غلبہ ہے، لیکن غلبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلبے کی بنیاد پر کسی پر ظلم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جس کا جو حق ہے، جو چیز جہاں پر مناسب ہے وہیں پر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کائنات کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آگے فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی۔ یہ آیات شرعیہ کا ذکر ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے آیات کونیہ اور ایک ہے آیات شرعیہ۔ شرعیہ کا مطلب جو شرعی نشانیاں ہیں، شریعت، اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں، سورتوں کی آیات ہیں، قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں یہ آیات شرعیہ ہیں، آیات شرعیہ، اور باقی جتنی بھی کائنات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ آیات کونیہ۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات کونیہ میں سے ایک نشانی کا ذکر کیا، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات شرعیہ کا ذکر کیا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ پھر یہ جو اس کی کتاب ہے منہ آیات محکمات، کہ اس میں سے کچھ آیات وہ ہیں، کہ قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں۔ محکمات کا مطلب، محکمات محکم کی جمع ہے، محکم، اور محکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، محکم کا مطلب مضبوط اور ٹھوس اور صحیح بات، ایسی بات جس میں کوئی دو رائے نہ ہو۔ محکم ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں کوئی الجھاؤ نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ ہو، اور واضح ہو، اور ایک ہی مطلب ہو اس کا، اس بات کا ایک ہی مطلب ہو، دوسرا کوئی اور مطلب نہ ہو اس کا، اس کو کہتے ہیں محکم۔ تو قرآن مجید کے اندر وہ آیات ہیں جو محکم ہیں، یعنی کہ بالکل واضح ہیں اور کھلی ہیں۔ آگے فرمایا ہن ام الکتاب، یہ وہ آیات ہیں، یہی اصل کتاب ہیں، ام الکتاب۔ ام کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ماں، امن ماں کو کہتے ہیں، اور ماں وہ ہستی ہوتی ہے جس کی طرف بچہ جو ہے وہ لپک کر جاتا ہے ماں کی طرف۔ بچے کو اگر کسی چیز سے ڈر لگے تو فوراً بھاگ کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، تو اس کی طرف لوٹتا ہے۔ تو ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف باقی چیزیں لوٹتی ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو ام الکتاب، کتاب کی ماں،
یعنی محکمات جو ہیں، محکمات جو واضح آیات ہیں وہ الکتاب ہیں، یعنی یہی اصل کتاب ہیں اور یہی باقی جتنی بھی آیات ہیں وہ ان کی طرف لوٹتی ہیں، انہی کی روشنی میں دیگر آیات کو سمجھا جاتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی دو قسم ہو گئیں، دو تقسیم ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں، محکم یعنی واضح، اور دوسری کون سی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہ، متشابہات۔ متشابہات ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی شبہ ہو، جس کے اندر کوئی شبہ ہو یا اس کے اندر ایک سے زائد معنی ہو، ایک سے زیادہ، دو مطلب ہوں یا تین مطلب ہوں اس کے۔ اور متشابہات ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر حق اور باطل دونوں کی آمیزش ہو، یہ دونوں کا رنگ ہو اس کے اندر۔ یعنی ایک آیات وہ ہے جس کے اندر اس کا ایک مطلب صحیح ہے اور دوسرا مطلب غلط ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہ۔ محکم وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک ہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا، دوسرا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، روزہ تم پر فرض کیا گیا، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو۔ اسی طرح جتنے بھی سود حرام ہے یا زنا کی حرمت ہے، یہ سب آیات وہ ہیں جو محکم ہیں، جس کے اندر کوئی دو مطلب نہیں ہے۔ زنا حرام ہونے کا ہی مطلب زنا حرام ہے، سود حرام ہونے کا مطلب سود حرام ہے، اس کا کوئی دوسرا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی حرمت واضح ہے۔ متشابہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر دو مطلب ہوں یا دو سے زیادہ مطلب ہوں، اور ایک مطلب حق ہو اور صحیح ہو اور دوسرا مطلب غلط ہو اور باطل ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے، اس کی مثال اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے لفظ استعمال کیا وہ ہے نحنو۔ نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ ہم یعنی ایک سے زیادہ۔ اگر یوں کہا جاتا ہے کہ میں نے نازل کیا تو پھر تو ایک ہی بندہ مراد ہوتا ہے، ایک ہی ہستی مراد ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ذکر کیا، ہم نے نازل کیا۔ اب یہ ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں میں۔ اس آیت کا ایک حق مطلب ہے اور ایک باطل مطلب ہے۔ باطل مطلب کیا ہے، کوئی شخص اس آیت کو پکڑ کر یا اس آیت سے یہ مطلب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایک سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے نازل کیا، تو جمع کے لیے جمع کا صیغہ ہو گیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے۔ یہ وہ مطلب ہے جو اس کا باطل مطلب ہے۔ اور حق مطلب کیا ہے، جو صحیح مطلب ہے اس کا، کہ نحنو عربی میں اس ذات کے لیے بھی وہ شخص بھی استعمال کر سکتا ہے جو اپنی تعظیم کروا رہا ہو، اپنی تعظیم مقصود ہو کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام سر انجام دیا۔ تو جس طرح ایک بادشاہ وہ کہتا ہے کہ یہ سڑک جو ہے ہم نے تعمیر کروائی، یہ کام، یہ فلاں کام، ترقیاتی کام ہم نے کروایا، تو مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کروایا، یہ مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کروایا، لیکن وہ اپنی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اس کی تعظیم کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنا۔ تو انا نحن نزلنا، کہ بے شک ہم نے نازل کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی تعظیم کے طور پر نحنو استعمال کیا ہے، اپنی تعظیم کے لیے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو تعظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے۔ اس مثال سے کیا سمجھ میں آئی بات؟ اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بعض دفعہ کچھ آیات وہ ہوتی ہیں جس کے اندر ایک باطل مطلب ہو سکتا ہے، کہ احتمال ہوتا ہے، باطل مطلب کا احتمال ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متشابہ۔ اب بندہ مومن کیا کرے؟ بندہ مومن کی کیا صفت ہے کہ وہ متشابہات ہوں یا محکمات ہوں؟ مومن کا رویہ کیا ہے وہ آگے ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، اسی آیت میں آگے ذکر ہو رہا ہے۔
فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے اور ٹیڑھ پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں، ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے اور ٹیڑھ پن ہے، بیماری ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو متشابہ آیات ہو نا، یعنی جس کے اندر سے کوئی دوسرا مطلب بھی نکل رہا ہو، باطل مطلب نکل رہا ہو یا اپنی مرضی کا کوئی مطلب نکل رہا ہو، تو وہ ان آیات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ والی آیتیں لے کر آتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ حدیثیں لے کر آئیں گے جس کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو ان کے مطلب کو پورا کر رہی ہو۔ اور کیا جو محکمات ہوتے ہیں، جو واضح باتیں ہیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کتنی ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اب یہ محکم آیت ہے۔ اب جس بندے کے دل میں کجی ہوگی وہ کیا کرے گا؟ وہ قل هو اللہ احد کو چھوڑ کر وہ انا نحن نزلنا ذکر کو پکڑ لے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے۔ ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ آیتیں پیش کرے گا آپ کے سامنے کہ جس کے اندر کوئی دوسرا مطلب نکل رہا ہوگا، اور جو واضح آیات ہوں گی، واضح حدیث ہوں گی، اس کو نہیں پیش کرے گا کبھی، کیونکہ اس میں تو اس کی بات پوری نہیں ہوگی، اس کا مقصد تو پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ ہر اس شخص کی بیماری ہے، ہر اس شخص کی نشانی ہے جس کے دل میں کجی ہے۔ ہر اہل بدعت، ہر وہ شخص جو گمراہ ہے، یہ اس کا لازمی وصف ہے، اس کی یہ لازمی صفت ہے کہ وہ ان آیات کے پیچھے لگتا ہے، ان احادیث کے پیچھے لگتا ہے، ان باتوں کے پیچھے لگتا ہے جن باتوں کے اندر کچھ اشتباہ ہوتا ہے، کچھ شبہ ہوتا ہے، اور جو واضح باتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس بندے کا جس کے دل میں کجی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے ان آیاتوں کے پیچھے لگنے کے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابتغاء الفتنہ، تاکہ فتنہ انگیزی ہو، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے، لوگوں کے ذہن میں شبہ ڈال سکے، لوگوں کے ذہن میں کوئی شبہ، کوئی شک ڈال سکے قرآن مجید کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کے تعلق سے۔ وابتغاء تأویلی، اور اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو، ان آیات کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تأویل سے مراد یہاں پر چیز کی حقیقت تک پہنچنا، یعنی کسی چیز کی ایسی کیفیت معلوم کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کی، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو وہ شخص صرف یہاں تک اکتفا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے، وہ اس چیز کی بھی کوشش کی کھوج میں لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، اللہ تعالیٰ فلاں کام کیسے کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا، تو ان چیزوں کی تفاصیل میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وما يعلم تأويله الا اللہ، اور اس کی تأویل یعنی اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جن کی حقیقت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آگے فرمایا کہ والراسخون فی العلم، اب جو بندہ مومن ہے جس کے دل میں کجی نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے ان دو آیتوں کے تعلق سے، محکمات اور متشابہات، وہ کیا کرتا ہے؟ امر والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، کہ جو لوگ علم میں راسخ ہیں، علم کے اندر رسوخ ہے اور مضبوط ہیں، علماء ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آمنا به، کہ ہم تمام آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام آیتوں پر، محکمات پر بھی اور متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے ہیں، اور جو مطلب تم نکال رہے ہو اس کا وہ مطلب نہیں ہے۔ متشابہات کو وہ محکمات کی روشنی میں سمجھتے ہیں، محکمات کی روشنی میں سمجھتے ہیں، یعنی کہ جس آیت کے اندر آپ کو شبہ ہو رہا، جس آیت کے اندر کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہے، جس حدیث کے اندر کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کو اس حدیث کی طرف لوٹا دیں، اس آیت کی طرف لوٹا دیں جو واضح ہے اور محکم ہے، تاکہ وہ جو متشابہ ہے وہ بھی محکم بن جائے،
تاکہ جو متشابہ ہے وہ محکم بن جائے اور سب کا سب محکم ہو جائے۔ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ جتنی بھی آیات ہیں اللہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، چاہے وہ محکم ہوں چاہے وہ متشابہ ہوں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل مند ہیں، جن لوگوں کو عقل دی گئی ہے اور وہ عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کا ذکر کرنے کا اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو اہل علم کا شیوا ہے، کیا شیوا ہے اہل علم کا؟ کہ وہ محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی اصل میں عقل مندی ہے، یہی اصل میں عقل مندی ہے، اور متشابہ کے پیچھے لگ جانا یہ عقل مندی نہیں ہے، متشابہات کے پیچھے لگ جانا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کے اندر کجی کی علامت ہے، دل کے اندر ٹیڑھ پن کی علامت ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے، اور ہر اہل بدعت، جیسے میں نے ذکر کیا، ہر اہل بدعت، ہر گمراہ شخص، اس کا رویہ، اس کی روش یہی ہوتی ہے کہ وہ متشابہ کے پیچھے چلتا ہے۔ ہمیشہ آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرے گا۔ لوگ جو ہیں صحابہ پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، اب لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ پر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، دیکھو فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، یوں ہو گیا یوں ہو گیا، متشابہات کے پیچھے پڑیں گے۔ اور صحابہ کی فضیلت میں جتنی آیات ہیں، جتنی حدیثیں ہیں واضح، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں گے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، اور کس کے پیچھے چل پڑ رہے ہیں؟ اس چیز کے پیچھے چل پڑ رہے ہیں جس میں ان کا کوئی مطلب نکل آئے، جس میں ان کا کوئی مطلب نکل آئے اور ان کا مقصود پورا ہو جائے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ الجھاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں الجھاؤ ان کے اندر پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں کہ صحابہ کے حوالے سے ذہن میں کسی کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں کہ پتہ نہیں صحابہ اچھے تھے بھی یا نہیں تھے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کچھ تاریخی حوالے پیش کر دیں گے، کچھ فلاں چیز، کچھ چھوٹی چیز، طرح کی ملی جلی باتیں جس کے اندر کوئی واضح بات نہ ہو، اور اس کو محکم کی طرف لوٹانے کی بجائے اس کو اصل بنا لیتے ہیں اور اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا شیوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس آیت کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، اگر کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو متشابہ کے پیچھے چل رہا ہو، تو اس سے بچ جائیں، اس سے ڈر جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کا تو نام لیا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، تو ان لوگوں سے بچے انسان، اور ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے، ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے، نہ دیکھا جائے، نہ ان کی باتوں پر دھیان دیا جائے، جو لوگ ذہنوں میں شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ذکر کی، اور وہ دعا بڑی جامع ہے اور ہر انسان کو یاد بھی ہونی چاہیے، اس کو مانگنا بھی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں اے اللہ کجی پیدا نہ کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے اپنی خاص رحمت ہمیں عطا کر دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے اپنے پاس سے ہم پر رحم فرما، ہمیں رحمت عطا کر۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، اس کے اندر انسان جو ہے اپنی ہدایت کی اور ثابت قدمی کی دعا کر رہا ہے، اور گمراہی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ گمراہی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو نہ سنے، ایسی چیزوں کی طرف، ایسی چیزوں کا پیچھا نہ کرے، ایسی چیزوں کو فالو نہ کرے جس کے اندر شبہات ہوں، جس کے اندر متشابہات ہوں، بلکہ کس چیز کی پیچھا کرے، کس چیز کی پیروی کرے؟ جو محکمات ہیں اور واضح ہیں،
اور واضح چیزیں ہیں ان کی پیروی کریں. یہی عقل مندی ہے اور یہی گمراہی سے بچنے کا طریقہ ہے. یہاں پر ایک چیز میں اور ذکر کروں گا اور بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک بڑا تساہل پایا جاتا ہے. تساہل سے مراد کہ لوگ بڑی اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں دیتے کہ ہر بندے کو سننے لگتے ہیں. موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے, انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس ہے. اب وہ چیزیں اسکرول کر رہا ہے اور جو چیز سامنے آ رہی ہے سنتا جا رہا ہے. خاص طور پہ میں دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دین کے حوالے سے ہر بندہ اسکالر بنا ہوا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں مائک ہے, اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, اس نے ایک چینل بنا لیا ہے اور وہ دین کے نام پر باتیں کر رہا ہے. اور ہم لوگ ہر بندے کو بغیر کسی تحقیق کے سنے جا رہے ہیں, بغیر کسی تحقیق کے کہ آیا یہ بندہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, آیا یہ بندہ صحیح دین پہنچا رہا ہے یا مجھے دھوکہ دے رہا ہے. دیکھیے دنیا کے اندر مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو مارکیٹ میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. مارکیٹ میں دھوکہ دینے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو انسان جب کسی چیز کی خریداری کرتا ہے, کوئی سودا کرنے جا رہا ہے, کوئی معاملہ طے کرنے جا رہا ہے, تو پہلے تحقیق کرتا ہے نا کہ جس بندے کے پاس میں جا رہا ہوں کہ آیا وہ بندہ ہے صحیح ہے بھی ہے کہ مجھے چونا لگائے گا, مجھے یہ کرے گا اور مجھے دھوکہ دے گا, میرا مال کھا جائے گا اور اس قسم کی حرکت کرے گا. پہلے پوچھتا ہے, لوگوں سے تحقیق کرتا ہے کہ آیا اس بندے سے معاملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو دین سیکھنے میں ہم اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ دین سیکھنے میں ہر بندے کو سنے جا رہے ہیں, اس کو بھی سن رہے ہیں, اس کو بھی سن رہے ہیں, اس کو بھی سن رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اتنا فکری انتشار ہے, فکری انتشار, کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. اتنا مکس ہوگی ہر چیز. یہ مکس ہم نے خود کیا ہے. یہ مکس کس نے کیا ہے؟ ہم نے خود کیا اس کو مکس. کیوں؟ کیونکہ ہم ہر بندے کو سن رہے ہیں بغیر کسی بے لگام. ہر بندے کو سنیں گے تو ذہن کے اندر الجھاؤ پیدا ہوگا اور ذہن کے اندر طرح طرح کی شبہات اور سوالات پیدا ہوں گے. پھر آپ جو ہے نا علماء پر آ کر انسان علماء کے پاس آ کے بھائی فلاں چیز کا جواب دو, فلاں چیز کا جواب چاہیے, فلاں چیز کا فلاں اعتراض کا جواب, فلاں اعتراض کا جواب. پھر وہ اعتراضوں کے جواب کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور جو دین کی واضح تعلیمات ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان دین جس سے حاصل کرے اس کو چیک کر لے کہ میں کس سے دین لے رہا ہوں. یہ پوچھے, یہ تحقیق کرے, کیونکہ یہ دین کا معاملہ بہت حساس ہے, بہت حساس ہے. یہ آپ کے دنیاوی معاملات سے بھی بہت زیادہ حساس ہے. دنیا کے معاملے میں اگر آپ نے تحقیق کیے بغیر کسی سے معاملہ طے کر لیا تو اب زیادہ سے زیادہ آپ کا کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کا مال ڈوب جائے گا. زیادہ سے زیادہ آپ کا کیا ہوگا؟ مال ڈوب جائے گا, آپ کا خسارہ ہو جائے گا مالی. وہ مال دوبارہ آپ کما سکتے ہیں, وہ مال آپ دوبارہ محنت کریں گے کما لیں گے. لیکن دین اگر آپ نے کسی غلط بندے سے سن لیا تو وہ غلط بات آپ کے دل کے اندر پیوست ہو جائے گی اور وہ بات دل سے آپ نکال نہیں سکیں گے, اور وہ گمراہی بہت ممکن ہے, بہت ممکن ہے کہ وہ گمراہی کے ساتھ آپ کی موت آئے. اور یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور اس میں آپ اس گمراہی, یہ گمراہی جو ہے یہ آپ کو اس کو قبر میں سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو اس گمراہی کا, آپ کو حشر میں سامنا کرنا پڑے گا اس گمراہی کا. مالی نقصان اگر انسان کا ہو جائے تو اس نقصان کا سامنا انسان کو قبر میں نہیں کرنا پڑے گا, کہ اللہ تعالیٰ قبر میں یا آخرت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہیں فلاں کاروبار میں اتنا نقصان کیوں ہوا تھا. نقصان اور فائدہ یہ کاروبار کا حصہ ہے, کبھی فائدہ ہو جاتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے, لیکن دین کا نقصان اصل نقصان ہے. تو دین ہمیشہ چیک کر کے لیں, ہر بندے سے دین نہ سیکھیں. یہ آج کے دور کی بہت اہم ضرورت ہے, صرف آج کے دور کی نہیں. اگر میں آپ کو مثال دوں, امام ابن سیرین جو ہیں یہ تابعی ہیں, تابعین, انہوں نے صحابہ کو پایا ہے اور بڑے جلیل القدر تابعی تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین, کہ یہ علم یہ دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم, تو تم دیکھ لیا کرو کہ کس سے اپنا دین لے رہے ہو, یہ بات چیک کر لیا کرو کہ دین کس سے لے رہے ہو. امام ابن سیرین کے پاس دو بندے آئے, امام ابن سیرین کے پاس دو شخص آئے, اور وہ شخص کون تھے؟ اہل بدعت میں سے تھے, یعنی گمراہ لوگوں میں سے تھے, اہل سنت میں سے نہیں تھے.
تو وہ امام ابن سیرین کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں. تو امام ابن سیرین نے کہا کہ مجھے نہیں سناؤ قرآن، مجھے قرآن نہیں سناؤ. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حدیث سنائیں گے. انہوں نے کہا مجھے حدیث بھی نہیں سناؤ. اور پھر کہا کہ یا تو تم دونوں یہاں سے اٹھ جاؤ یا پھر میں یہاں سے اٹھ جاؤں گا. تو وہ دونوں اٹھ کے چلے گئے. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا امام ابن سیرین سے کہ آپ ان لوگوں نے آپ کو قرآن سنانے کا کہا تو آپ نے قرآن نہیں سنا، انہوں نے حدیث سنانے کا، آپ نے حدیث بھی نہیں سنی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے قرآن سناتا یا حدیث سناتا، پھر اپنی مرضی کا مطلب بیان کرتا مجھے، اور وہ مطلب میرے دل میں چلا جاتا، اور وہ گمراہی جو ہے وہ میرے دل کے اندر چلی جاتی. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دل کے اندر کوئی گمراہی داخل ہو. تو گمراہی کیسے داخل ہوتی ہے؟ اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو قرآن اور سنت کے نام پر ہی گمراہ کرتے ہیں. وہ آپ کو تورات اور انجیل کا حوالہ نہیں دیں گے، وہ آپ کو قرآن اور حدیث کا ہی حوالہ دیں گے، لیکن اپنی مرضی کے مطلب کے ساتھ، اپنی مرضی کی تفسیر کے ساتھ، اور سلف صالحین کی تفسیر کو چھوڑ کر، جو علماء نے اس آیت کا مطلب لیا ہے، جو علماء نے اس حدیث کا مطلب مراد لیا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا مطلب بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو قرآن حدیث بیان کرتا ہے. اچھا دوسرے لوگ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہر بندے کو سنتے ہیں لیکن جو اچھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ لے لیتے ہیں، غلط باتیں نہیں لیتے ہم. یہ ایک الگ دھوکہ ہے، یہ بھی ایک عجیب دھوکہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اچھی باتیں لے لیتے ہیں اور غلط باتیں نہیں لیتے. یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے. اس کی مثال بڑی اچھی مثال ہے کہ اگر فرض کریں ایک بندہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ملاوٹ کے ساتھ دودھ بیچتا ہے، ملاوٹ کے ساتھ دودھ بیچتا ہے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے خالص دودھ لے لیتا ہوں، ملاوٹ کو نہیں لیتا؟ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ جو بندہ بیچتا ہی ملاوٹ کے ساتھ ہے تو آپ اس سے خالص دودھ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کا دودھ آپ کو ملاوٹ سمیت لینا پڑتا ہے. یہ آپ اپنے آپ خامہ خیالی میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس سے خالص دودھ لیا ہے. خالص دودھ آپ نے نہیں لیا. جو ملاوٹ کر کے دودھ بیچ رہا ہے اس کا دودھ ملاوٹ کے ساتھ ہی لینا پڑتا ہے. اس لیے اس دھوکے سے باہر آ جائے انسان کہ میں اس کی صحیح باتیں لے لیتا ہوں، غلط باتیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو بتاتا کون ہے؟ آپ کو کون بتاتا ہے کہ یہ صحیح بات؟ وہ اپنی غلط باتیں یہ کہہ کے پیش کرتا ہے کہ ہاں اب میں غلط بات کرنے والا ہوں. یہ کہتا ہے وہ نہیں، وہ تو ساری باتیں ایک جیسی پیش کرتا ہے. اور عوام الناس چونکہ ان کو علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتی ہے کہ یہ والی صحیح بات تھی، یہ والی صحیح بات تھی اور یہ والی غلط بات ہے. وہ خود ہی فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ تو وہ کرے گا جس کے پاس کوئی علم ہوگا. کھرے اور کھوٹے کی پہچان کس کو ہوتی ہے؟ سونا جو ہے اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہے، کتنا کیرٹ کا ہے سونا ہے، مجھے اور آپ، میں اور آپ تو نہیں پہچان سکتے. جو سونار ہوگا وہی پہچان سکتا ہے. وہ اس کو بھٹی میں ڈال کے چیک کرے گا، اس کے پاس معیار ہے. تو ہر بندہ یہ نہیں پہچان سکتا کہ صحیح اور غلط بات کیا ہے. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ صحیح بندے کو ہی سنیں تاکہ آپ ملاوٹ والا دین نہ لیں، ملاوٹ کے ساتھ دین نہ لیں. تو ہر اہل بدعت ملاوٹ کے ساتھ دین دیتا ہے. کچھ باتیں وہ صحیح ضرور کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو گمراہ ہے وہ ساری باتیں غلط کرے. ساری باتیں کوئی بھی غلط نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں. ساری باتیں کوئی بھی غلط نہیں کرتا. کچھ باتیں صحیح کرنی پڑتی ہیں اس کو. حتیٰ کہ جو ملاوٹ والا دودھ دیتا ہے نا، اس کا دودھ بھی سفید رنگ کا ہی ہوتا ہے. وہ کالے رنگ کا اگر دودھ بیچے گا نا تو کوئی بھی دودھ نہیں لے گا اس سے. اس کا دودھ بھی سفید رنگ کا ہی ہوتا ہے لیکن ملاوٹ کے ساتھ. تو جو لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو کچھ صحیح باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ جو غلط باتیں ہیں وہ بک سکیں ان کی، تاکہ غلط باتیں ان کی بک سکیں اور لوگ اس کو قبول کر سکیں. میں انہی باتوں پر اکتفا کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے. میری بات طویل ہو گئی، معذرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر صحیح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.